نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دل کی سلامتی کے لیے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ دل ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر دل درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار دل کی سلامتی پر ہے۔ دل ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ دل نہ رہے، دل کام نہ کرے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی اخلاقی، روحانی، ایمانی صحت کا انحصار بھی دل کی سلامتی پر ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعائیں تو آپ کو بعد میں بتائیں گے، سب سے پہلے خود دعا مانگنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے توقع رکھو، اسی پر توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے۔ وہ مانگنے والوں سے، یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یعنی ان سے مانگتے ہو، انسانوں سے مانگتے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں۔ خصوصاً مرے ہوئے لوگوں کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کہاں سے سن سکتے ہیں؟ سویا ہوا انسان ہماری پکار نہیں سنتا تو فوت شدہ کیسے سن سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے، دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے۔ یعنی الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنی حاجات لے کر جاتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس کے آگے سجدہ کرتا ہے، جس کے نام پر قربانی کرتا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی صورت میں بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو پڑھیے یا کوئی اور حمد و ثنا کے الفاظ جو بھی آپ کی چوائس کے ہوں، کیونکہ حمد و ثنا تو اصل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی آتی ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی خوشی کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اسی طرح درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ دین اور دنیا کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیے، اور خصوصاً ہمارے آج کا جو موضوع ہے یعنی قلب سلیم، سلامت دل، اس کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے قلب سلیم، سلامت دل عطا فرما، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، کیونکہ اگر دل درست ہو تو تمام جسم درست، تمام کام درست، اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اگر
وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ دل ہے. اور پھر آپ نے دل ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر جو تمام معاملات کو درست کرتا ہے. دل کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ اپنے دل کو صحیح رستے پر لے بھی آئیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے گا، کیونکہ اس کے پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اس بات کو حدیث میں بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. اس لیے سلامت دل رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کبھی اس میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، کبھی خواہشات اور شہوات آ جاتی ہیں، کبھی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، کبھی گھٹنے لگتا ہے. تو دل کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہمارا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں. دل کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. یعنی دل کی حالت اتنی تیزی سے اگر تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی تو کس قدر ڈرنے کی بات ہے. سلامت دل کی دعائیں کرنے سے پہلے ہمیں چند ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جو انسان کے دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں یا دل کے تزکیے سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں. اس میں ایمان کے بعد کفر، ناشکری، یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اوروں کا خوف، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ڈریں. ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کانشیس ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، اور دل کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی اتنا بڑا فرق ہے. پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے. نمازیں چھوڑنا، خصوصاً جمعہ چھوڑ دینا، فرائض سے پیچھے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح بلا عذر، بلا وجہ نماز چھوڑ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. علم سے دوری، سیکھا ہوا علم بھلا دینا. پھر آیات سے نصیحت نہ لینا، یعنی قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا. پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا. پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے. یعنی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے. ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. پھر اسی طرح غلط تمنائیں،
یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا، یہ دلوں کو بیمار